نوڈیرو میں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں کہ جو 50 پلس ایج کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ سب اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے یہ کووڈ کی وبا کا جو ویکسین آئی ہے، کرونا وائرس کی جو ویکسین آئی ہے، یہ ضرور آپ لگوا دیں۔ یہاں لاڑکانہ میں بھی ہمارا ویکسین سینٹرز کھلے ہیں، سندھ بھر میں، ملک بھر میں یہ ویکسین سینٹرز کھلے ہیں، اور جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے تھا، وہاں ہی ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں۔ میں نے بھی بڑا مشکل سے صدر زرداری کو منایا تھا کہ اس نے بھی اپنا کرونا وائرس کا پہلا جو ویکسین ہے، پہلا شاٹ ہے، وہ بھی لگایا ہے۔ اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن سے اپیل کروں کہ ہم سب ایک خاندان ہیں۔ میں آپ سب کے لیے، خاص طور پہ ہمارے بزرگوں کے لیے فکر مند رہتا ہوں، اور میرا اپیل ہے کہ آپ نے اور نوجوانوں نے زور ڈال کے منانا ہے سب کو کہ کرونا وائرس کی ویکسین آپ لگائے۔ 2 ڈوسز لگتا ہے، اور اس سے جو اس وبا کی سخت بیماری ہے، جو کرٹیکل اس کا کانسیکوینسز ہو سکتا ہے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خصوصی پیغام آج جب ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کو دوسری دفعہ ملتوی کر لیا، آپ اسی سیریسنس کے ساتھ اس پیغام کو آگے لے کے چلے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور آپ پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ایشو کو، جس پہ سندھ حکومت نے، سی ایم صاحب نے، پورا ٹیم نے، ہمارا ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے، سب نے مل کے ایک اتنا اچھا انداز کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہاں کے عوام، اس صوبے کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، کہ جب یہ وبا پہلی دفعہ آیا تھا، جس تیزی کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے پابندیاں لگائے تھے اور اپنے آپ کو تحفظ دلوائے تھے، اب ہم نے یہ جو کرونا ویکسین کا پہ زور دینا ہے تاکہ ہم اس وبا سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس وقت ایک طرف ہر پاکستانی کی صحت کو اس وبا سے خطرہ ہے، تو دوسری طرف ہم 3 سالوں سے اب ایک رجیم کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور اس رجیم کا نام آپ نے بھی رکھا ہے، سلیکٹڈ کا نام آپ نے ہی دلوایا ان کو۔ اس وقت دلوایا تھا جب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ کا تو الیکشن کیمپین اس بات پہ مبنی تھی کہ کچھ قوتوں کا یہ کوشش ہے کہ ایک کٹپتلی نظام لے کر آئے، مگر اس کٹپتلی نظام لے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کٹپتلی نظام کو لے کر آنے کا یہ ہے کہ جو آپ کا کامیابی ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 30 سال کی جد و جہد کے نتیجے میں آپ نے سب مل کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، قائد عوام کا 1973 کانسٹیٹیوشن کو بحال کیا، ملک میں جمہوریت بحال کیا، صوبوں کو اختیار دیے، صوبے کو خود مختاری دی، عوام کو اپنے وسائل کے مالک بنائے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا۔ یہ سارے جو آپ کے کامیابیاں ہیں، آپ کی اچیومنٹس ہیں، اس کو ریورس کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سازش اب تک چل رہا ہے، اور ہر موقع پہ، ہر فورم پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو، عہدیداران کو، ہمارے نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں ہمارے ساتھیوں کو، آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان سارے قوتوں کے دباؤ کے باوجود، سازشیں کے باوجود، کوششیں کے باوجود، اب آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے موقف پہ قائم ہے۔ اب آج بھی اپنا نظریہ پہ قائم ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے،
اسلامی مساوات ہمارا معیشت ہے اور طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، اور ہم اس جد و جہد کے لیے اب آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. اور جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کے عوام کو ایک سیاسی آزادی کی ضرورت تھا اور ایک معاشی آزادی کی ضرورت تھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دلوا کے، جمہوریت کا بنیاد دلوا کے سیاسی آزادی دلوائی. اور جو معاشی صورتحال تھے اس وقت اس نے غریب کو آواز دلوا کے، کسان کو زمین کا مالک بنا کے، مزدور کو صنعت کا مالک بنا کے معاشی آزادی دلوائی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا پاکستان میں کیا ضروری ہے، پاکستان کے عوام کے لیے کیا ضروری ہے، تو آج بھی ہم نے ہر پاکستانی شہری کے لیے نہ صرف سیاسی آزادی حاصل کرنی ہے، جمہوری آزادی حاصل کرنی ہے، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، سوچنے کی آزادی، یہ آپ کے حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے. ووٹ کا جو آزادی ہے اس کو ہم نے تحفظ دلوانا ہے، اس کو بھی ہم نے بحال کرنا ہے. اور وہ معاشی آزادی جو ہر پاکستانی کا حق ہے، جو پاکستان تحریک انصاف اور IMF کا جو PTIMF ڈیل کے نتیجے میں ہر پاکستانی کی سیاسی اور معاشی صورتحال پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آج ہر پاکستانی کو مہنگائی سے ہمیں آزادی دلوانا پڑے گا، بے روزگاری سے آزادی دلوانا پڑے گا، غربت سے آزادی دلوانا پڑے گا. اور یہ آپ کا ماضی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ رہا ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت ملی ہے تو ہم نے، چاہے وہ آپ کی جمہوری اور انسانی حقوق کی بات ہو یا آپ کی معاشی حقوق کی بات ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ کہتی ہے تو اگر پاکستان کے عوام کو یہ حقوق ملے ہیں تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملے ہیں، کسی اور کے دور میں نہیں ملا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو، جیسے میں نے کہا، ووٹ کا حق تو دلوایا، مگر جو روزگار کا وعدہ تھا، جو معاشی ترقی کا وعدہ تھا، اس پہ بھی پوری طرح اتر پایا. پاکستان کی معیشت بیٹھ چکا تھا، ہمارا مورال بھی بیٹھ چکا تھا، معیشت بھی بیٹھ چکا تھا، اور قائد عوام نے پاکستان کی ہر شہری کے لیے اگر یا روزگار کی پاکستان کے اندر بندوبست کرنے کی کوشش کی تو وہ لینڈ ریفارمز کے تھرو، وہ لیبر ریفارمز کے تھرو، وہ بڑے بڑے انڈسٹریل کمپلیکس کرنے کے تھرو، وہ اسٹیل مل کھڑا کرنے سے جو آج کل PTI کوشش کر رہا ہے کہ وہ آپ کا اثاثہ بند پڑے رہے، اس قسم کے ادارے کھڑے کر کے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار دلوایا، حکومت کی طرف سے بھی روزگار دلوایا، اکنامک ریفارمز کے تھرو بھی روزگار دلوایا، ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ دلوا کے باہر بھی روزگار کا بندوبست کیا تھا. نہ صرف ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ کا جو بندوبست تھا اس کا یہ فائدہ تھا، مگر باہر جا کے اپنی ڈپلومیسی کے تھرو، اپنا فارن پالیسی کے تھرو، چاہے وہ عرب ممالک ہو یا یورپ کے ممالک ہو، ان کے ساتھ بات کی کہ میرے پاکستان کو نوجوان کو جن کو روزگار کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے روزگار کے بندوبست کریں. اور آج ہمارا بدقسمتی ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے، پاکستان جیسا ملک جس کا نہ صرف معاشی پوٹینشل ہے اور جیوگرافیکل ریزنز کی وجہ سے اور اپنی ریسورسز کی وجہ سے، مگر ایک اتنا نالائق، نااہل کٹ پتلی ہم پہ مسلط کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو
جتنا نقصان پہنچا ہے ان پچھلے 3 سالوں میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو کبھی نہیں پڑا ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو حکومت سے پہلے وعدہ کرتا تھا، حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کرتا تھا کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، وہ 50 لاکھ گھر بنا کے دلوائے گا، اب وہی عمران خان کی 3 سال حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی عوام کو تاریخی بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے۔ جن کے پاس روزگار تھا عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے، آج ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ اگر اتنے کروڑ نوکریاں دینا تھا تو آپ مجھے بتائیں، کیا ایسا کوئی ایک ضلع ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب نے نوکری دلوایا ہے؟ اور آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت میں کیا ہوتا تھا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے تو ایک نعرہ عام تھی کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ اور یہ ہمارے نعرے جو آج کل ہمارے نعرے ہیں نا، ہر سیاسی جماعت آپ کے نعرے چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے نعرے میں اس لیے طاقت ہے، اس لیے کہ ہم نہ صرف اپنے نعرے پہ یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، اپنے جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، مگر ان پہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے شہید بی بی کے لیے نعرہ لگتی تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ہم کسی کو روزگار سے نکالتے تو نہیں ہیں۔ اور جو بھی سیاسی جماعت ہو، یا آج کل کی سلیکٹڈ حکومت ہو کہ ماضی کے دوسرے حکومت ہو، جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کو بے روزگاری بھگتنا پڑا ہے۔ اور آج ہم نہ صرف بے روزگاری بھگت رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری بھگت رہے ہیں، کہ تاریخی مہنگائی بھی بھگت رہے ہیں۔ اس قسم کا مہنگائی کسی نے کبھی نہیں دیکھا، آپ کے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھا۔ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت ہمارا معاشی صورتحال یہ تھا نہیں تھا۔ جب آدھا پاکستان ہم سے کاٹا گیا تھا تب بھی ہمارا معاشی صورتحال ایسا نہیں تھا۔ اب جب خان صاحب کی کٹپٹلی حکومت کا صرف 3 سال کے بعد، صرف 3 سال کے اندر ہی اندر پاکستان کی معاشی گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نیگیٹو 0.4 پہ پہنچ چکا۔ آپ کا اکنامک گروتھ ریٹ یا گروتھ ریٹ کی جو شرح ہے وہ نیگیٹو میں گیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، پہلی دفعہ ہوا۔ آزادی سے لے کے عمران تک یہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی کیسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن خان صاحب کے دور میں ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے اور افغانستان سے بھی پیچھے ہے۔ ہمارا مہنگائی کا جو شرح ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ ہر پاکستانی کو پتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے خواتین کو پتا ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہو، دوائیوں کی قیمت، گیس کی بل ہو، بجلی کی بل ہو، دوائیوں کی بل ہو، اس گلوبل وبا کے دوران وہ جتنا مہنگائی عمران خان کی دور میں ہوا ہے وہ پاکستان کی آزادی سے لے کے عمران خان تک اتنا مہنگائی نہیں ہوا۔ اور ہمیں
ہم نے آئینی طور پہ قانونی طور پہ سارے صوبوں کو ان کا حق دلوائے تھے، ان کا اپنے وسائل کا مالک بنائے تھے، ان کا اپنا جو NFC شیئر کے مطابق، انصاف کے مطابق جتنا شیئر ملنا چاہیے تھے، ان کا کاغذ کے تحت، آئین کے تحت، حقوق کے تحت تو دلوائے تھے۔ وہ ہمارا کام تھا، ہمارا فرض تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد تھی، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کانسٹیٹیوشن کا 10 سال بعد کا وعدہ تھا، وہ فرض آپ نے پورا کر دیا۔ لیکن پھر آپ کے بعد کسی نے نہ NFC ایوارڈ پہ صوبے کو ان کا حق پہنچائے، نہ 18th امینڈمنٹ کے مطابق صوبے کو ان کو حقوق دلوائے، اور پھر وہ صوبوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں پسماندگی اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں غربت اتنا کیوں ہے، آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ اتنا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ صوبے کو ان کو حق نہیں دلوا سکتے ہیں، وہ ان کا شہر نہیں دلواتے ہیں، پھر ان کو تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنا غریب کیوں ہو۔ ہمیں خود کھڑا ہو کے خود جدوجہد کرنا پڑے، جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جمہوریت کا حق چھینا، پاکستان کے غریب عوام کے لیے غریبوں کا حق چھینا، ویسے ہی آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں کو کھڑا ہو کر اپنا جمہوری حق چھیننا پڑے گا، اپنا معاشی حق چھیننا پڑے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے شہید بھٹو نے ہمیں سکھایا، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جمہوری انداز میں کیسے تحریکیں چلائی جاتی ہیں، جمہوری انداز میں کیسے اپوزیشن کیا جاتا ہے، اور جمہوری انداز میں اپوزیشن کرتے ہوئے اپنے عوام کے لیے حقوق چھینا کیسے جاتے ہیں، آپ کے مخالف کو شکست کیسے دلوایا جاتا ہے، وہ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو پتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اپوزیشن کرنے کے لیے دو ہی طریقہ کار، ایک وہ جمہوری طریقہ کار جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمیشہ سے اپناتی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اپنا رہی ہے اور آگے جا کے بھی اپنائے گی، جو کہ ایک سکسیسفل کامیاب ماڈل ہے، جس نے ماضی میں بھی ہمیں ریزلٹس دیے تھے اور بڑا ریسنٹلی بھی ہمیں ریزلٹس دکھائے تھے۔ اور ایک دوسرا ماڈل ہے، آپ کو یاد ہوگا، ہم قائد عوام کے برسی پہ آج بات کر رہے ہیں، وہ 9 ستارے والے ماڈل، وہ PNA والا ماڈل، وہی ماڈل تھا جو عمران نے اپنایا تھا، اور وہی ماڈل ہے جو دوسروں نے ماضی میں اپنائے ہیں۔ اور اس ماڈل کا خطرہ کیا ہے؟ اس ماڈل کا خطرہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے عوام کو وہ حقوق نہیں دلواتے ہو، آپ نہ صرف جمہوریت میں کامیابی نہیں لے کر آتے ہو، بلکہ آپ ایسے بحران پیدا کرتے ہو، آپ ایسے صورتحال پیدا کرتے ہو جس سے آمریت قائم ہوتی ہے، جس سے کسی تیسری فوج سے، کسی غیر جمہوری فوج کو موقع ملتا ہے، جیسے 9 ستارے والے موومنٹ کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ اور پورا ملک کے ساتھ ہوا تھا، یا جیسے عمران کے ڈرامے والے دھرنے کے بعد اور عمران کی کٹ پتلی سیاست کے بعد آج آپ سب بھگت رہے ہیں۔ آپ وہ سیاست بھی اپنا سکتے ہو، یا اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ٹریننگ پہ رہ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفی اور نظریہ کو فالو کرتے ہوئے ان کا مقابلہ پارلیمان کے اندر بھی کر سکتے ہو،
پارلیمان کے باہر بھی کر سکتے ہو، پورا نظام پہ ایسے زور دلوا سکتے ہو کہ آپ اپنا سیاسی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہو اور معاشی آزادی بھی حاصل کر سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال سے جس طریقے سے یہ ٹانگے یہ کٹپتلی حکومت چلتی آ رہی ہے، آپ سب گواہ ہو کس طریقے سے ہم نے ان کو جلسے پہ للکارے تھے، کس طریقے سے ہم نے ٹرین مارچ کے تھرو للکارے تھے، کس طریقے سے ہم نے اپنے سیاسی جلسے سے ان کو للکارے تھے، اور کیسے ہم نے پھر اپنے ماضی کے مخالف کے ساتھ مل کے ان کو للکارے ہیں۔ آپ نے یہ بھی آپشن دیکھا، سوچا، اس پہ تجویز دیا گیا آپ کو کہ آپ بوائیکاٹ کرو، آپ چھوڑو نیشنل اسمبلی کو، چھوڑو پارلیمان کو، آپ الیکٹورل میدان کو بھی چھوڑو، آپ بائی الیکشنز بھی نہ لڑو۔ یہ ایک سوچ تھا، اوپینین تھا، اور پھر ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹریننگ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سوچ ہے، ایک ماضی ہے جس پہ عمل کروایا گیا، جس کے تحت آپ نے حکومت کو پورے ملک میں 4 صوبوں میں بائی الیکشنز میں حصہ لے کے شکست دلوائی، حصہ لے کے شکست دلوائی۔ پھر انہی سینیٹ الیکشنز جن کو آپ نے بوائیکاٹ کرنا تھا، جن سے آپ نے باہر رہ کے جن سے آپ نے پہلے باہر رہ کے بس باہر رہ کے دیکھنا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، اور عمران خان صاحب کا سینٹ میں میجورٹی میں اضافہ ہوگا، سپر میجورٹی ملتا، اور آپ کا بڑا سخت احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا، آپ کا بڑا مزیدار ہیڈ لائن چلتا، اور عمران خان صاحب کو آپ سینٹ آف پاکستان میں، ہاؤس آف دا فیڈریشن میں، واحد وہ ہاؤس جہاں سارے صوبے، اس میں آپ کو سپر میجورٹی آپ دلوا دیتے۔ لیکن شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، سیاسی سوچ اور سیاسی کارکن اور سیاسی سوچ رکھنے والے آج بھی ہے کہ آپ نے منایا پھر کہ نہیں، ہم اس سینٹ الیکشنز میں ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور ان کو شکست دلوا کے دکھاتے ہیں۔ اور آپ کا کوئی ایک ایسا آپ مجھے دکھائے، کوئی ایسا صحافی، آپ مجھے ایک صحافی پروڈیوس کرے، ایک جرنلسٹ پروڈیوس کرے، ایک ایسا ہمارا سیاسی کارکن، سیاسی مخالف پروڈیوس کرے، ساتھی بھی آپ زیادہ شاید پروڈیوس نہیں کریں گے، ایک بندہ بتائے جو پہلے سے ان کو پتا تھا، جن کو یہ امید تھا، خیال تھا کہ ہم نہ صرف لڑیں گے لیکن لڑ کے کامیاب بھی ہوں گے۔ اور کامیاب کہاں سے؟ کامیاب کہاں سے؟ نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے۔ آپ نے تو عمران کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں جہاں کسی میں ہمت ہی نہیں تھا ان کا مقابلہ کرنا، نہ میں نے دیکھا ہے، میں 3 سال سے دیکھا ہے، کوئی ہمت ہی نہیں تھا، سب یہی ہے، چاہے وہ فاٹف کا لیجسلیشن ہو، چاہے وہ 2 3 بجٹس ہو، تو مقابلہ کرنے کو صحیح طریقے سے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ یہ ٹاسک پاکستان پیپلز پارٹی کا سید یوسف رضا گیلانی کو دلوایا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ذمہ داری لی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے پورا ملک کو، اپنا اتحادیوں کو بھی دکھایا کہ آپ جمہوری رویہ رکھ کے، جمہوری ہتھیار استعمال کر کے اس عمران اور ان کے سہولت کاروں کو جو 3 سال سے بس مزہ سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ ان کا ایک شکست نہیں ہوا، ان کا ایک پارلیمان میں یا الیکٹورل طریقے سے شکست نہیں ہوا، اپنے جمہوری انداز سے عمران کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر کے، عمران کے اپنے ممبران اسمبلی سے بات کر کے اس کو شکست دلوایا۔ اس پی ٹی آئی ایم ایف کی امیدوار جو سارے طاقتوں کا امیدوار تھا،
उस PTIMF का उम्मीदवार को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मैं समझता हूं कि वो दिन था जहां ये पूरा का पूरा नाजायज सिलेक्टेड कठपुतली निजाम एक्सपोज हो चुका, और उसी मोमेंटम को आगे लेके चलते पाकिस्तान के ऑपोजिशन एक बहुत अच्छा पोजीशन में थे कि हम अपना लॉन्ग मार्च पे जब निकले तो हम इस बात के साथ निकले कि इमरान, हमने आपको नेशनल असेंबली में शिकस्त दिलवाया, इमरान हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया, हमने आपको चेयरमैन सेनेट में शिकस्त दिलवाया, और अब हम आ रहे हैं, हम लॉन्ग मार्च की सूरत में आ रहे हैं। मैं आज भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम, इसलिए मैं जानता हूं कि आपने कितना मेहनत डाला था। हर जिला में दौरे हुए, मीटिंग्स हुए, अरेंजमेंट्स किए गए। एनीवे, तो आपका इस लॉन्ग मार्च उस माहौल में होना था, उसी माहौल में होना था कि आपको हमने शिकस्त दिलवाए, और अब हम निकल रहे हैं, हम कराची से निकल रहे हैं, हम अपना लॉन्ग मार्च में आएंगे, होते 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 हम तो लाहौर से गुजरेंगे, आपका वजीर आला को भी अदम एतमाद में उड़ा के रहेंगे, पंजाब में कठपुतली सरकार को गिरा के, सिलेक्टेड वजीर आला को गिरा के, कठपुतली की कठपुतली फौज को गिरा के आगे बढ़ते इस्लामाबाद पहुंचते हुए वो खुद ही भाग जाते, भागते नहीं तो फिर आसान काम था। पीठ पीछे वो आपके पीठ पीछे वो पंजाब हुकूमत तो गिर गया, वो अपने MNAs को इस किस्म की धमकी, जो SPTC वाला धमकी है, वो नहीं दे सकते, और उसका वफाकी हुकूमत भी गिर चुका था। हम पाकिस्तान के अवाम को बचा सकते थे, पंजाब के अवाम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा के अवाम को इस नाजायज, नालायक, नाअहल हुकूमत से बचा सकते थे। ये महंगाई की सुनामी, ये गुर्बत की तबाही, ये बेरोजगारी से हम उनको बचा सकते थे। जिस सफोकेशन के साथ हमारा आज मीडिया के दोस्त, हमारा सियासी कारकुन आज अपना जिंदगी गुजार सकते थे, हम उसको सियासी आजादी और मुआशी आजादी के रास्ते पे लेके जा सकते थे। और अफसोस के साथ मेरा समझ से बाहर है कि कैसे ऐसा एक मौके पे, जब सब कुछ बिल्कुल ही तैयार था, कि ऑपोजिशन जमातों ने अजान के लिए मैं रुक जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी नौडेरो में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि हम जमहूरी अंदाज में तहरीक चलाना चाहते हैं। एक तजवीज़ आई कि पार्लियामान को छोड़ दो, लेकिन हमने कहा कि पार्लियामान में रहकर ही अपोजिशन की जाए, सियासत की जाए तो बेहतर है, और जिसके बेहतर नताइज हमने आते भी देखे। पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग यही है कि ऐवानों में सियासत की जाए, ऐवानों में अपोजिशन की जाए, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसे में हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अपनी सियासी सोच के जरिए हुकूमत को शिकस्त दी, इमरान खान का मुकाबला करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, हमने इमरान खान को उसके घर में जाकर शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी ने सबको बताया कैसे इमरान खान को शिकस्त देनी है, इत्तेहादियों को दिखाया कि कैसे जमहूरी अंदाज में इमरान खान को शिकस्त देनी है। हम लॉन्ग मार्च हर सूरत में करेंगे। उन्होंने कहा कि कराची से निकलकर लाहौर से गुजरेंगे और वज़ीर आला को उड़ा देंगे। इस्लामाबाद तक पहुंचते ही वो खुद ही भाग जाते। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी तैयारी की थी। उन्होंने कहा कि PTIMF उम्मीदवार को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब किया जा रहा है। इस दौरान अजान के लिए उन्होंने वक्फा लिया है, कुछ देर का तवक्कुफ किया है, और अब से कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा यहाँ मौजूद शुरका से मुखातिब होंगे। ऐसा एक मौके पे
جہاں سب کچھ تیار تھا، یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا شروع کر دے اور عمران خان صاحب کو بھول ہی جائے. ہمارے بہت ساتھی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے، اور ہر دن جو ہے ہم عمران خان کے حکومت کے خلاف، پالیسیز کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب سے ہم سینٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کی الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں، تب سے ہمارے دوست جو ہے وہ اپوزیشن سے اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت سے کام کر رہے ہیں. ہم آج بھی ان سے یہی اپیل کرتے ہیں، یہی زور دیتے ہیں کہ ہم عمران خان کو، کٹ پتلی سرکار کو یہ موقع نہ دے. کوئی پاکستان کے عوام برداشت نہیں کرے گا، اپوزیشن کے باتوں کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ نے عمران کو کیسے آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیسے رہنے دیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ہم اپنا اپوزیشن میں جو بھی ہو، جو بھی سیاسی جماعتیں ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ساتھ کام کریں، ہم برابری کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کام کریں، ساتھ ساتھ مل کے کام کریں اور کامیابی بھی حاصل کرتے رہیں. ہم یہی زور دیں گے اور یہی کوشش کرتے رہیں گے. اپنا سی کے اجلاس میں ان کے انسسٹنس پہ ہم پھر سے استعفیٰ کا ایشو کو چھیڑتے ہیں اور باقی سیاسی صورتحال پہ تبصرہ بھی کریں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی مل کے اپوزیشن کرنے کو تیار ہے، اکیلا اپوزیشن کرنے کو بھی تیار ہے، مگر ہم عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان سے حساب لیں گے، ہم حساب لیں گے، ہر جرم کا حساب لیں گے، اس مہنگائی کا حساب لیں گے، اس بے روزگاری کا ہم حساب لیں گے. اس نے جس طریقے سے آپ کے حقوق پہ حملے کیے ہیں، آپ کے آئینی حقوق، آپ کے معاشی حقوق، آپ کے جمہوری حقوق، ہر ایک چیز کا ہم حساب لیں گے. ہم اس PTIMF ڈیل کا حساب لیں گے. یہ ہر صوبہ اس وقت عمران خان کی وجہ سے مشکل میں ہے. ہر پاکستانی اس وقت مشکل میں ہے اور ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں، اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس ناجائز نالائق نظام کو ختم کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ سارے چیزیں بھولنے کو تیار ہوتا ہے ایک بڑا مقصد لڑنے کے لیے، ایک بڑا لڑائی لڑنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو نے MRD میں بھٹو شہید کے شہادت کے بعد کس قسم کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کیا ایک بڑا مقصد کے لیے. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جنہوں نے صدر زرداری کا پہ ٹارچر کیا، تشدد کیا، انہی لوگوں کے ساتھ کام کیا جن کی وجہ سے وہ خود جلا وطن تھے مگر ایک بڑا لڑائی کی مقصد کے لیے، جمہوریت کی بحالی کے لیے. صدر زرداری نے انہی لوگوں کو لائر بھیجا تھا جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا تھا اور جنہوں نے ان پہ کیسز بنائے تھے، اس لیے کہ ہم چاہتے تھے کہ جمہوریت کا بحالی ہو. اور اس جدوجہد میں ہم پہلے کامیاب رہے، جمہوریت کا بحالی بھی کی، پاکستان میں جمہوری بحالی بھی آئی. ہم نے کافی چیزیں اس وقت بھی بھگتے. آج 10 سال بعد، اس سے زیادہ، ہم گیلانی صاحب کو واپس بھیج رہے پارلیمان میں. گیلانی صاحب جب ہمارا وزیر اعظم تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، تو اس کو نااہل کیا گیا
انہیں جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا، اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کے ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے۔ صدر زرداری کو تو ہم پہلے 11.5 سال جیل کیے، پھر اس نیا رجیم کے اندر صدر زرداری صاحب، فریاد تارپور صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی خورشید شاہ صاحب آج بھی جیل بھگت رہے ہیں، اور جو مجھ پہ کیسز بنے، جو صدر زرداری پہ کیسز بنے، جو فریاد تارپور کی صاحبہ پہ جو کیسز بنے، وہ تو 2016 میں بنے تھے، مگر اس سب کچھ کو ہم نے بھلایا، اور آج بھی ہم ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کے لیے ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم اس عمران کی کٹ پتلی حکومت کو ختم کریں، نکالیں، تاکہ ہمارے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے اور جو بھی ظلم ہوا، پاکستان کے عوام کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کیا کبھی سوچا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی مریم شریف صاحبہ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.